السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں گونجا کو کام کرتا ہوا دیکھ کر رزال ہولوفیرا کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے، گونجا خاتون کو دیکھو، وہ پھرتیلی ہے، انہی کی طرح آپ کی خواتین کام پورا کر پائیں گی۔ یہ سن کر ہولوفیرا خواتین سے کہتی ہے، خواتین ہمیں تیز رفتار ہونا ہے، دکانیں کل تک تیار ہو جانی چاہیے۔ اس لیے میں صوفیہ وہاں پہ آتی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے، وہ ہمیشہ ترک بازاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سچ تھا اور میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، میں تاجر ویرونیکا ہوں اور تم عثمان سردار کی بہو ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تو گونجا کہتی ہے، خوش آمدید، جی ہاں میں گونجا ہوں۔ ہولوفیرا سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا آپ سوغوت میں پہلی بار آئی ہیں؟ تو صوفیہ کہتی ہے، جی ہاں، بہت طویل عرصے سے میں اسے جانتی تھی۔ ہزال زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے، اور میں ہزال خاتون ہوں، بیحان صاحب کی خاتون۔ تم آئی کہاں سے ہو؟ تو صوفیہ کہتی ہے، چین سے۔ پھر فاطمہ کو جاتا ہوا دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے، ابھی مجھے ذرا کام ہے، میں آپ کو جلدی اچھی طرح سے جاننا چاہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر بیگم کی خادمہ خواتین سے کہتی ہے، میں نے کچھ سنا ہے، البتہ ہولوفیرا خاتون کو دکانوں پر رومی خواتین مطلوب تھی، لگتا ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، تاہم گونجا خاتون نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو ایک خاتون کہتی ہے، نہ صرف اس نے یہ ساری پریشانی پیدا کی اور اب وہ ہمیں پسند بھی نہیں کرتی، کیا وہ ہم سے ہماری ملازمتیں چھیننا چاہتی ہے؟ خواتین چلو۔ اس کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر گونجا کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں، ہم آپ سے آپ کی دکانوں پر کام کرنا چاہتی ہیں۔ مگر گونجا کہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے اپنے فرائض ہیں، کیا آپ نے میری ماں کو نہیں سنا؟ اپنے فرائض پر واپس جاؤ۔ تو خاتون کہتی ہے، پھر ہم اپنی دکانیں تیار نہیں کریں گی، چلو خواتین واپس قبیلے چلتے ہیں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں تو ہولوفیرا انہیں روکتے ہوئے کہتی ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، یہ دکانیں کل تک تیار کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے بالا خاتون سے وعدہ کیا تھا۔ خاتون کچھ کہنے لگتی ہے تو ہولوفیرا غصے سے کہتی ہے، خاموش، جب تک یہ دکانیں تیار نہیں ہو جاتی کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین پھر سے کام میں لگ جاتی ہیں اور رزال بہت خوش ہوتی ہے۔ کرادین قلعے میں سنجار کراسے کے پاس آ کر کہتا ہے، کرادین کے لوگ خاموش ہیں، وہ ناراض ہے میرے سردار، یہ رنجش بغاوت کو جنم دے گی۔ تو سردار کراسے کہتا ہے، ریاست کو تباہ کرنے والی چیز اپنے لوگوں اور کمانداروں کا نظام اوقات ہے، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہر کوئی جو قدم اٹھاتا ہے اور پھیلنے والی بغاوت کو خاموش کر دیا جائے گا۔ میں یہاں کی ریاست ہوں، میرے فرمان سے بغاوت موت ہے۔ اس لیے میں کیوماز وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے، سردار عثمان نے ایک چھاپا مارا ہے۔ کرا سے پوچھتا ہے، کہاں اور کیسے؟ جواب میں کیوماز کہتا ہے، حضور آپ کے عقابی قلعے میں، وہ اپنے راستے میں بارودی سرنگوں اور قرارگاہوں کو تباہ کر رہا ہے۔ سردار کرا سے کہتا ہے، تم نے کہا کہ عقابی قلعے پر کارا عثمان، وہ تجارتی راستوں کا مرکز، تمام تاجروں کا سب سے عزیز حصار لے جائے گا۔ تو سنجار کہتا ہے، ہائے ہائے میرے سردار، اگر عثمان نے وہ لے لیا تو کرا سے سرزمینوں کے تاجر واپس چلے جائیں گے، سونا کٹ جائے گا حضور۔ سردار کرا سے کھڑے ہو کر کہتا ہے، وہ نہیں جائیں گے، سونا کاٹا نہیں جائے گا، میں اسے اپنے سونے کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، ہم لوکاس کے پاس جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر بازنطینی لباس میں ملبوس ایکوت ایک گھوڑا گاڑی لے کر بازنطینیوں تک جا پہنچتا ہے اور گاڑی سے اترتے ساتھ ہی گھوڑے کو کھول دیتا ہے۔ سپاہی پوچھتا ہے، باقی کہاں ہیں؟ تو ایکوت کہتا ہے، وہ اپنے راستے میں ہیں، انہیں نیچے اتار لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایکوت دور ہو جاتا ہے۔ بلندی پر عثمان صاحب آگ والا تیر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ 22 انگور کے لیے۔ بازنطینی سپاہی بارود دے کر جیسے ہی بھاگنے لگتے ہیں تیر آ لگتا ہے، وہاں پہ زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور بازنطینی ہوا میں اڑتے چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو بہادروں، انہیں سانس بھی نہ لینے دینا۔ یہ سنتے ساتھ ان کے سپاہی بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عثمان صاحب پہلے حلے میں ہی کئی بازنطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جرکتہ بران اور ایکوت کی بھی تلواریں آپ و تاب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور جلد ہی تمام بازنطینیوں کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ جرکتہ کہتا ہے، بھائی میں نے انہیں مار ڈالا، میں نے انہیں مار ڈالا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، میرے اندر کی آگ بجھ نہیں رہی، یہ اداسی اور آگ کیسے ختم ہوگی؟ تو بران کہتا ہے، میری اداسی بھی ختم نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں 22 انگور کو دیکھ رہا ہوں اور جو قربانیاں اس نے دی، یہ کیسے ختم ہوگا؟ جرکتہ کیسے؟ ان دونوں کو پریشان دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تو تم 22 انگور کے لیے پریشان ہو، اداس ہو، فکر نہ کرو، یہ انتقام لینے کا وقت ہے، ماتم کا نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، آج کا دن سوگ کا دن نہیں ہے، آج کامیابی کا دن ہے۔ لوکاس تم چاہے جتنا مرضی دیواروں کے پیچھے چھپ جاؤ، یہ تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر گاؤں میں پہنچ کر علاؤدین گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے، سپاہیوں تیار ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے، آؤ ان کتوں پہ جپٹیں۔ اس لیے میں اورحان گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے بازنطینیوں پہ تیر چھوڑ دیتا ہے۔ اورحان کے ساتھ موجود سپاہی بھی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جو بھی کافر ان کے سامنے آتا ہے روندا جاتا ہے۔ ادھر ایک بازنطینی بلند آواز سے کہتا ہے، حملہ ہوا ہے، مشعلیں روشن کرو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مشعلیں روشن کر پاتے، علاؤدین ان پہ تیر چھوڑ دیتا ہے اور اگلے ہی لمحے ان پہ تلواروں سے ٹوٹ پڑتا ہے۔ اورحان اور اس کے سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے بازنطینیوں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک بازنطینی سپاہی مشعل جلانے ہی لگتا ہے کہ اورحان کی پھینکی ہوئی تلوار اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد اورحان بازنطینیوں کے لیے ڈرون و خواب بن جاتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ علاؤدین بھی سپاہیوں کے ساتھ مسلسل بازنطینیوں کو کاٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ لڑائی کے بعد عام شہریوں کو ڈرا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے، ڈرے مت، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اب سے آپ کی جان اور مال ہماری امانت ہے۔ پھر وہ غوث سے کہتا ہے، انہیں پانی پلاؤ۔ پھر علاؤدین کہتا ہے، گاڑیوں پر مال غنیمت ہے، اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس کے بعد اورحان علاؤدین کے ساتھ موجود اکرام صاحب سے کہتا
है, सलामत रहे इकराम साहब, आप बहुत दूर से आए हैं, आप आइस्का तुर्क सरजमीन से आए हैं, आपने हमारी मदद की, आपने अपनी मुट्ठी दुश्मन पर हथौड़े की तरह गिराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इकराम साहब कहते हैं, आइस्का तुर्क हमेशा उस्मान साहब के दावा को अपना दावा समझते हैं और उनके शाना बिशाना खड़े होते हैं। शहजादे अलाउद्दीन उरहान से कहता है, वो सामान जो आग हिसार में है ये ज्यादा देर उनके पास नहीं रहेगा, ये जल्द या बदेर हमारा हो जाएगा। तो उरहान कहता है, जो मौत को तुर्कों का नसीब बनाना चाहते हैं उन्हें फौलादी तलवारों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो हम भाई सुंगर के खून और तमाम शोहदा के खून का इंतकाम लेंगे, वो या तो हार मानेंगे या उनके खून की नदियां बहेंगी। ये सुनते साथ ही सब सिपाही अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करते हैं। बुरसा में हरिस्तो 3 सिपाहियों को लेकर लोकास के पास आता है और उससे कहता है, उन्होंने आकिसार के करीब हमारी करारगाह पर हमला किया है। लोकास गुस्से से पूछता है, हमला किसने किया? जवाबन लोकास कहता है, उस्मान ने इन पे बारूद से हमला किया, करारगाह तबाह हो गई है। फिर सिपाही कहता है, उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया, हमें पता ही नहीं चला, वो बहुत ज्यादा तादाद में थी। ये सुनते साथ ही लोकास आगे बढ़कर उन पे टूट पड़ता है और कहता है, तुम बेवकूफ नकम्मे, जब उस्मान हमला कर रहा था तुम क्या कर रहे थे? ये कहते साथ ही वो उन पे लाते बरसाने शुरू कर देता है और मजीद कहता है, क्या तुम डर के छुप गए हो? तुम बाज़ंतीनी रियासत के लिए दब्बा हो, तुम मर क्यों नहीं गए? कोई बहाना नहीं चाहिए। तो तुमने उन्हें आते हुए नहीं देखा? हाँ, इन्हें ले जाओ, मैं इन्हें सजा दूंगा। फिर हरिस्तो से कहता है, उस्मान ने अपने जासूसों का इंतकाम लिया है, आग हिसार उसके मुकासद में शामिल है, लेकिन जब वो वहां जाएगा तो हमें अपने सामने पाएगा। हरिस्तो, फौज को इकट्ठा करो और तुम उस्मान के पास एलची बनकर जाओगे। तुम उसे कहोगी कि उसे ऐसी जंग में नहीं पड़ना चाहिए था जिसमें वो शिकस्त खाएगा। ये सुनते साथ ही हरिस्तो चला जाता है। बाजार में गोंचा की खवातीन पुरजोश अंदाज में काम कर रही होती हैं। ये देखकर होलोफेरा अपनी खवातीन से कहती है, चलो जल्दी करो, वक्त खत्म हो रहा है। फिर गोंचा को एक तरफ ले जाकर कहती है, ये तुम्हारी वजह से है, इन्हें तुमने मेरा दुश्मन बना दिया है। जवाबन गोंचा कहती है, बहुत हो गया होलोफेरा, मैंने तुम्हें बताया है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसके अलावा कोई भी तुम्हें पसंद करने का पाबंद नहीं है। होलोफेरा कहती है, ये तुम्हें खुशी देता है ना? कौन जाने कि तुम क्या सोच रही हो, और अगर वो तुम्हें ज्यादा पसंद करती हैं तो क्या होगा गोंचा? गोंचा पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? होलोफेरा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? तो होलोफेरा कहती है, ये वाज़ेह है, तुम्हारी माँ की चालें तुम्हारे ज़हन में अच्छी तरह नक्श हैं। ये कहते साथ ही होलोफेरा जाने लगती है तो गोंचा उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुमने आइंदा इस बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें पिछताने पर मजबूर कर दूंगी। उन्हें बहस करते हुए देखकर बेगम की मुलाजमा बहुत खुश होती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वो देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।